دیکھیے، جہاں دل ضبط غم سے خون ہو جاتا ہے سینے میں، وہیں کچھ روح کو بالیدگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے شاعر اور شاعری کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو یقیناً شاعر ہمارے سماج کا حساس فرد ہوتا ہے۔ شاعر اپنے خیالات و مشاہدات اور احساسات و تجربات کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر اسے نظم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں تک ہو بہو اسی طرح پہنچا دے جس طرح وہ سوچتا ہے۔ اور صدیوں سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار اسی طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جلسے جلوسوں پر سیاسی پابندیاں بھی شاعروں کو اپنے جذبات کی ترجمانی سے نہیں روک سکی ہیں، مگر ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاعری سماجی مسائل کو اجاگر کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ شاعری یہ سب کچھ شاعر کے مورل سسٹم پر منحصر ہے۔ اگر شاعر بے حس اور منافق ہو اور سماجی مسائل کے حل کو صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری سمجھتا ہو تو اس کی شاعری سماجی مسائل کا احاطہ کبھی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شاعر کا ضمیر زندہ ہے اور شاعر کی طبیعت سماجی مسائل پر مضطرب اور بے چین رہتی ہے تو میرے دوستو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ شاعر سماجی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع ضرور بنائے گا۔ شاعری میں اتنی تو گنجائش ہے کہ جو بات انسان کسی مصلحت یا جبر و پابندی کی بنا پر کسی کے سامنے منہ در منہ یا براہ راست نہیں کر سکتا، وہی بات علامتی شاعری یا مزاحمتی شاعری کے شکل میں کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و عظمت اور ان کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آمریت، استبداد کے خلاف مزاحمت اور عوام کے جمہوری، سماجی، سیاسی حقوق پاسداری کا علم بلند کرنے والے شعراء میں کمیت اسدی، دیول خزائی، ابو عامر، ابو فراس، شفیع الدین ہلی، کف امی اور ان جیسے سینکڑوں شعراء کرام کے نام فخر کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بر صغیر کے انقلابی شعراء میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے مشہور و معروف شعراء کے نام لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاعری قومی سماجی تبدیلی اور اجتماعی مقاصد کی حصول یابی کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ شاعری آمریت اور استبداد کے خلاف مزاحمت کا استعارہ ہے۔ ایک زندہ ضمیر شاعر اپنی شاعری سے عوام کے جمہوری، سماجی، سیاسی حقوق کی پاسداری کا علم بلند کر سکتا ہے، اس لیے کہ شاعری سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کا اہم اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ لیکن بقول مولانا راہی کہ یہ مفت میں شہرت کی ہوا کیسی چلی ہے، کچھ ہو کہ نہ ہو ہم نے مگر شاعری کی ہے، کچھ فکر ضروری ہے نہ کچھ علم ضروری، کچھ بھی نہ صحیح مفت میں شہرت تو ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے نوجوان شعراء کرام قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں جو یقیناً لائق تحسین ہے۔ البتہ یہ نوجوان شعراء کرام شاعری کے میدان میں اپنا منفرد مقام حاصل کرنا اور بڑے شعراء میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو انہیں فن شاعری پر خوب مشق کرنا ہوگا اور پورنا مشق شاعروں کا اتباع کرنا ہوگا اور اپنے اشعار میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنے قوم و سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کے اخلاق و عادات اور مسائل و مشکلات کی تصویر بھی کھینچنی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر لوگ ولیم شیکسپیئر کو انگریزی زبان کا عظیم شاعر اور مولانا روم اور علامہ اقبال کو فارسی اور اردو دنیا کا سب سے بڑا شاعر کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس فن سے ہر طبقے کے لوگوں کے
اخلاق و عادات کی تصویر کھینچی۔ شاعر وہی شاعر کہلانے کا مستحق ہے جو قوم کے اجتماعی مسائل سے غافل نہ ہو اور اپنی شاعری کو قوم و ملت کی خدمت کا ذریعہ بنائے، جو در واقع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعثت کا اہم ہدف ہے۔